بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر. حامد، ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ آپ کیا کرتی ہے اے ام احمد؟ آپ نے اوپر پڑھا تھا تمارین میں کہ فعل مضارع کا استعمال ہم نے پڑھا تھا، لیکن ابھی اس کے پہلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جو سامنے ایک عورت ہو تو اس کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں تو فعل مضارع میں یا نون لگاتے ہیں آخر میں، جیسے تشربینا، تفعلینا، تاکلینا. تو یہ آگے تمرینات میں یہ بات آئی گی کہ ایک عورت کو کیسے مخاطب کرنا ہے فعل مضارع کے ساتھ. ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس. میں اس دوا اور میڈیسن کو ڈھونڈ رہی ہوں جو میں نے اسپتال سے لی تھی. هو على المكتب في غرفتي، وہ میرے کمرے میں میز کے اوپر ہے. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم احسن. آپ شاید آج خیریت سے ہے. نعم انا اليوم احسن والحمد للہ. متى تذهبين الى المستشفى؟ آپ کب جائے گی ہسپتال؟ اب اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ افعال کے آخر میں یا نون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت مخاطب ہے. سأذهب بعد ساعة ان شاء اللہ، میں ایک گھنٹہ بعد جاؤں گی. مع من تذهبين، کس کے ساتھ جائے گی؟ سأذهب مع احمد، احمد کے ساتھ جاؤں گی. اتعرفين الطبيبة التي ذهبت اليها امس؟ آپ اس ڈاکٹر کو جانتی ہے جو آپ کل ان کے پاس گئی تھی؟ نعم اعرفها، میں ان کو جانتی ہوں. اسمها الدكتورة سعاد. یقولون انها احسن طبیبة في المستشفى، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہے، سب سے اچھی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ماذا تفعلون یا ابنائی. ابھی اگر زیادہ مرد مخاطب ہو تو فعل مضارع کے آخر میں واو نون لگاتے ہیں. ماذا تفعلون یا ابنائی، تم کیا کرتے ہو؟ نکتب الواجبات، ہوم ورکس لکھتے ہیں. اتفہمون الدروس جیدا، آپ کو درس صحیح طریقے سے سمجھ آتے ہیں؟ نعم نفہمها جیدا والحمد للہ. ای سورت تحفظون الان، کون سی سورت میمورائز کرتے ہیں آپ؟ اما انا فاحفظ سورت الملک، میں سورت الملک حفظ کرتا ہوں. واما هؤلاء، اور یہ جو بائی ہے، فیحفظون سورت القلم، سورت القلم یاد کرتے ہیں. وماذا تفعلن، ابھی سامنے اگر زیادہ خواتین ہو تو تفعلن کا وہ صیغہ ہم یعنی فعل مضارع کے آخر میں نون لگاؤ. ایک عورت کے لیے یا نون، زیادہ عورتوں کے لیے صرف نون، اور زیادہ مردوں کے لیے واو نون. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کا استعمال ہے، اس پر ہی تمرین ہوگی. وماذا تفعلن انتن یا بناتی، اے لڑکیوں آپ کیا کرتی ہے؟ نحن الان نلعب، ہم کھیلتے ہیں. افی وقت العمل تلعبنا، کام کے ٹائم کھیلتے ہیں آپ. متى تقرأن الدروس، کب اپنے دروس کو پڑھیں گی. ومتى تكتبن الواجبات، کب ہوم ورکس لکھیں گی. ابھی زیادہ خواتین مخاطب ہیں. نحن قرأنا الدروس، ہم نے درس پڑھے ہیں. وكتبنا الواجبات، ہوم ورکس ڈن ہے ہمارے. احسنتن یا بناتی، هكذا تفعل التلميذات المجتهدات، محنتی اسٹوڈنٹس کا یہی کام ہے کہ ہوم ورک ٹائم پہ کرتی. متى تذهبن لزيارة خالتكن اتعرفن انها مريضة، آپ اپنے خالہ کے پاس کب جائے گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیمار ہے. نعم نعرف ذلك شفاها الله، سنذهب لزيارتها هذا المساء ان شاء الله. یا احمد اتعرف متى يرجع الجيران من مکہ، آپ کو پتہ ہے کہ پڑوس کب آئیں گے مکہ سے. جیران جار کی جمع ہے نا، مجاور جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پڑوس میں جو رہتے ہیں. مجاورہ وہ ملک جو آپ کے قریب و پڑوسی ممالک کو بھی مجاور ممالک کہا جاتا ہے. جار، جار پڑوس کو کہا جاتا ہے. قال لی یوسف، یوسف نے مجھے کہا اننا سنرجع فی الاسبوع القادم، ہم آئندہ ہفتے واپس آئیں گے. اظن انہم سیرجعون یوم السبت ان شاء اللہ، مجھے گمان ہے کہ وہ ہفتے کو واپس آئیں. سب کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں نا. نیند کے جو مختلف الفاظ ہے اس میں سب سے آخری جو کیٹیگری ہے وہ صبات کا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، یعنی وہ نیند جو آپ کو کام کرنے سے کاٹے، اس کو صبات کہا جاتا ہے. یوم السبت وہ بھی اس لیے یوم السبت کہا جاتا ہے کہ جی اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. ابھی اس کو ہم پہلے تمرین میں ہم جو غلط جملے ہیں اس کو درست کریں گے. تبحث ام احمد عن المفتاح،
ام احمد چابی ڈھونڈ رہی ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے محمد؟ ام احمد چابی ڈھونڈ رہی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ نعم. تبحث ام احمد عن المفتاح. محمد بھائی یہ صحیح ہے غلط ہے؟ شیخ میرا نا نیٹ بار بار چلا جاتا ہے تو وہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، اسکرین بھی اٹھ جاتی ہے بار بار۔ اچھا ایک وہ دوائی ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں تو یہ غلط ہے نا، دوائی ڈھونڈ رہی ہے، مفتاح تو چابی کو کہتے. ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها. ام احمد ہسپتال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائے گی، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ غلط ہے، کس کے ساتھ جائے گی؟ جی جی. ام احمد لا تعرف الدکتور سعاد، ام احمد کو پتہ نہیں ہے کہ دکتور سعاد کون ہے، غلط ہے، ان کو پتہ ہے. احمد يحفظ سورة القلم، احمد سورت قلم یاد کر رہا ہے. واخوته يحفظون سورة الملک، غلط. جیران حامد ذهبوا الى الریاض، احمد کے پڑوسی ریاض گئے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ اچھا، دوسری تمرین کی طرف ہم آتے ہیں. آواز تو آ رہی ہے نا بھائی؟ آواز صاف ہے؟ جی جی ہاں۔ ٹھیک ہے. اچھا دوسری تمرین میں ہم کریں گے انس الفاعل. انس یہ صیغہ فعل امر ہے. انس یؤنس تانیث، یعنی کسی چیز کو مؤنث بنانا، مذکر کو مؤنث بنانا. تو اس میں جتنے بھی فعل مضارع ہے آپ کے پاس، وہ فعل مضارع آپ کے پاس مذکر ہے تو اس کو ہم مؤنث بنائیں گے. مؤنث بنانے کا آسان طریقہ ہے، یا نون لگا دو فعل مضارع کے آخر میں. تکتب تکتبین، تشرب تشربین. یہ جتنے بھی فعل مضارع ہے اس میں ایک مرد مخاطب ہے، تو اس میں جب آپ ایک عورت کو مخاطب کرتے ہیں تو یا نون لگاتے ہیں آخر میں. اتعرف اللغة العربية یا اخی، اتعرفین اللغة العربية یا اختی. ماذا تاکل یا محمد، تو محمد کو فاطمہ کر دے. تو محمد کو فاطمہ کر دے۔ ماذا تاکلین یا فاطمہ. ماذا تاکلین یا فاطمہ۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب. این تجلس فی الفصل یا احمد، این تجلسین فی الفصل یا فاطمہ، آپ کہاں پر بیٹھتی ہے کلاس میں. متى تذهب إلى المستشفى يا أبي، متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي. ماذا تقول يا أخي، ماذا تقولين يا أختي. متى ترجع من المدرسة يا علي، متى ترجعين من المدرسة يا فاطمة. إلى من تكتب هذه الرسالة يا بشير، إلى من تكتبين هذه الرسالة يا فاطمة. أي سورة تحفظ الآن يا أخي، أي سورة تحفظين الآن يا فاطمة يا أختي. الآن یا فاطمہ السلام یا علیکم۔ اختی۔ جی بھائی صاحب، جی بھائی صاحب۔ یہ میوٹ کر دے. أتفهم الدرس جيدا يا حامد، أتفهمين الدرس جيدا يا فاطمة. متى تغسل هذا القميص يا ياسر، متى تغسلين هذا القميص يا فاطمة. اچھا اس کے بعد بھی اس میں بھی ہم فاعل کو مؤنث بنائیں گے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ مرد مخاطب ہے تو زیادہ عورتوں کو مخاطب کریں گے، اور آسان ہے. واو نون زیادہ مردوں کے لیے ہے اور صرف نون عورتوں کے لیے. واو کو نکالو صرف نون رہ جائے، بس یہ عورتوں کے لیے. انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، فاعل کو مؤنث بناؤ مندرجہ ذیل جملوں میں. این تذهبون یا اخوان، این تذهبن یا اخوات. تذهبون مردوں کے لیے ہے اور تذهبن یہ عورتوں کے لیے. قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر مرد مخاطب ہوتے تو تخضعوا، ٹھیک ہے، تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أين تسكنون یا رجال، أين تسكن یا نساء. واو کو ہٹاؤ صرف نون لگا دو تو زیادہ عورت مخاطب ہے. القهوة تشربون ام الشاي یا اخوان، القهوة تشربن ام الشاي یا اخوات. اتعرفون رقم هاتف الجامعة یا اخوان،
تمہیں یونیورسٹی کے فون نمبر کا پتہ ہے؟ ڈو یو نو اباؤٹ دا فون نمبر آف یونیورسٹی؟ اتعرفن رقم هاتف الجامع یا اخوات؟ تعرفون تعرفنا ہو جائے گا. لم تضحکون یا اولاد؟ اولاد کی جگہ بنات لگا دو. کیوں ہنستے ہیں آپ؟ لم تضحکن یا بنات؟ تضحکن، یہ کاف کے اوپر پیش کی جگہ سکون لگائیں گے، واو حذف کریں گے. تضحکن. اتقرؤون القرآن كل صباح یا اخوان؟ اتقرأن القرآن كل صباح یا اخوات؟ کیا تم ہر صبح قرآن پڑھتے ہیں؟ اتسألون المدرس أسئلة كثيرة یا اولاد؟ اتسألون المدرس أسئلة كثيرة یا بنات؟ اتسألن المدرس، اتسألن. اتسمعون الأخبار من الإذاعة كل يوم؟ اتسمعن الأخبار من الإذاعة كل يوم؟ ٹھیک ہے. مع من تلعبون یا ابنائی؟ مع من تلعبن یا بناتی؟ کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ لما تجلسون هنا یا رجال؟ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو آپ لوگ؟ لما تجلسن هنا یا نساء؟ اچھا، ابھی اس کے بعد 4 نمبر تمرین کی طرف ہم آتے ہیں. حول المبتدا، حول یحول تحویل، چینج کرنا. مبتدا کو چینج کر دو. مبتدا سے مراد یہ انا ہے. انا میں اس کو ہم جمع میں چینج کریں گے تو ظاہر ہے انا کا جمع کیا ہے؟ نحن، ہم. لیکن فعل بھی چینج ہوگا. پھر مبتدا چینج ہوگا تو آگے فعل بھی چینج ہوگا. فعل میں الف ہے، الف نون سے چینج کریں گے. افہم نفہم، اذهب نذهب، اشکر نشکر، اجلس نجلس، اکتب نکتب. 2 چیزیں چینج کریں گے. ضمیر انا کو نحنو سے چینج کریں گے، اور الف کو، جو فعل مضارع کے سٹارٹ میں الف ہے، الف تو ایک مرد کے لیے ہے نا، میں، اور ہم وی آر. انا افهم الدرس جيدا، نحن نفهم الدرس جيدا. انا لا اذهب الى السوق كل يوم، میں ہر روز بازار نہیں جاتا. اگر آپ بھی ایسے کر کے نہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، نحن لا نذهب الى السوق كل يوم، ہم نہیں جاتے. انا اشکرک یا استاذ، نحن نشکرک یا استاذ. انا اجلس امام المدرس، نحن نجلس امام المدرس. انا اكتب الان، انا الان اكتب برقية، انا الان، نحن الان نكتب برقية. اس طریقے سے حل کر. اچھا، 5 نمبر تمرین میں آپ دیکھیں، آپ کو 2 آپشن دیا گیا ہے. جملے میں سوچو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، مخاطب کون ہے. اگر مرد مخاطب ہے تو مرد والا صیغہ لگانا ہے. آپ نے فعل مضارع کا پہچان کر دیا. ایک مرد مخاطب ہو، ایک عورت مخاطب ہو، زیادہ مرد مخاطب ہو، زیادہ عورتیں مخاطب، تو اس میں سوچیں گے کہ کون مخاطب ہے، پھر وہی صحیح والا آپشن لیں گے. ٹھیک ہے. فی ای سنت یا فتات، لڑکی ہے. فی ای سنت تدرس یا تدرسین؟ تدرسین، کیونکہ ایک عورت ہے نا. کس ان وچ ایئر آر یو اسٹڈنگ، کس سال میں آپ پڑھتی ہیں؟ اچھا، اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد، اے احمد آپ کو اس ڈاکٹر کے نام کا پتہ ہے جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے. اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد؟ لماذا الواجبات بالقلم یا بناتی، اے لڑکیوں آپ سرخ پین کے ساتھ کیوں ہوم ورک لکھتی ہے؟ لماذا تكتبن الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی؟ فی وقت العمل یا ابنائی تلعبون یا ابنائی آئے گا. ابنائی مرد ہے نا سامنے. اے میرے بیٹو آپ کام کے ٹائم کھیلتے ہو. متى الى السوق یا ابی، متى تذهب الى السوق یا ابی، یا میرے والد کب جاتے ہیں بازار. تذهب. رقم هاتف الصیدلیہ، صیدلیہ میڈیکل سٹور کو کہا جاتا ہے. کیا آپ کو میڈیکل سٹور کے موبائل فون نمبر آپ کو معلوم ہے؟ اتعرفین رقم هاتف الصیدلیہ امی، ایک عورت مخاطب ہے. هذه المجلة یا اخوات، اتقرأن هذه المجلة یا اخوات. اے بہنوں کیا آپ یہ میگزین پڑھتی ہیں؟ تقرأنا، زیادہ عورتیں ہیں نا، تقرأنا. افی مہاجع الجامعة تسکن یا اخی، ایک مرد ہے تو تسکن آئے. کیا آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ نحن لا نلعب كرة القدم، كرة القدم في الشوارع، نلعب آئے گا کیونکہ نحن ہے. این تدرس انت، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ ادرس بالجامعہ الاسلامیہ، میں پڑھتا ہوں جامعہ اسلامیہ میں. ٹھیک ہے بھائی صاحب. اس کے بعد ہم جو نیچے تمرینات ہے، بس یہ آخری تمرین ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا 12 نمبر درس ختم ہو جائے گا.
اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں انا اور انا میں یہ فرق ہے کہ جب سٹارٹ میں ہو تو انا، یا قال یقول کے بعد ہو تو انا، اور اگر بیچ میں آ جائے تو انا. ابتدا میں ہو تو انا، جیسے ان القرآن کتاب اللہ، ان سٹارٹ میں ہے نا، ابتدا میں کلام کے ابتدا میں جب انا آ جائے تو زیر کے ساتھ آتی انا. اور اگر بیچ میں آ جائے سمعت انہا، تو پھر انا پڑھیں گے. ہاں اگر بیچ میں آ جائے اور قال یقول سابق ہو تو پھر انا آئے گا، یقولون انہا. بہرحال اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ 4 جگہوں میں انا آتا ہے. نحو کی کتابیں جیسے الجمل کے نام سے آپ کتاب پڑھے، یا نحو کی باقی کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان 4 جگہوں میں آتا ہے، باقی اگر بیچ میں آ جائے تو انا. تو بہرحال ہم دیکھیں گے کہ اگر قال وغیرہ گزرا ہو تو انا پڑھیں گے، اور اگر قال نہیں گزرا ہے تو انا پڑھیں گے. بس بات یہ ہے، جملہ میں اگر قال ہو تو انا پڑھیں گے. آپ دیکھیں، اظن انہ طالب جدید یا انہ طالب جدید، انہ طالب جدید، میرا گمان ہے کہ وہ نیا طالب علم ہے. قال المدرس، استاد نے کہا، ان الطالب الجدید مجتہد جدا. ان پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ ادھر پیچھے قال ہے. تو قال دیکھیں قرآن میں ہے نا، قال انی عبد اللہ، یہ نہیں کہا کہ قال انی عبد اللہ. اگر انا بیچ میں آ جائے تو انا پڑھیں گے، لیکن اگر قال گزرا ہو تو پھر انا پڑھیں گے. سمعت ان المدرس ما جاء، ان المدرس یا ان المدرس، ان المدرس، کیونکہ بیچ میں ہے نا. اذا وقعت ان في وسط الكلام تكون مفتوحة. سمعت ان المدرس ما جاء اليوم، ان الله ربي، ابھی ان پڑھیں گے کیونکہ لأن هذا الحرف وقع في ابتداء الكلام، ابتداء كلام میں ہے. إذا كان في ابتداء الكلام يكون بالكسرة إن، وإذا كان بعد قال كذلك يكون مكسورا. قال زميلي إن المدرس ما جاء اليوم، إن المدرس كيو قال أشهد إن محمد رسول الله، يا أن محمد رسول الله، أن محمد رسول. قرأت في الصحيفة، میں نے اخبار میں پڑھا، ان وزیر الخارجیہ کہ منسٹری، فارن منسٹری جو کا جو منسٹر ہے، سيرجع غدا من لندن. ان پڑھیں گے ادھر. اظن انک من پاکستان، میرا گمان ہے کہ آپ پاکستان سے. قال لی طبیب ان یا ان، انک لست بمریض، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ بیمار نہیں ہیں. اظن ان الطبیبات التي خرجنا من المستشفى الان من الولايات المتحدة، میرا گمان ہے کہ جو ڈاکٹرز خواتین اسپتال سے نکلی تھی وہ ولایت یونائٹڈ اسٹیٹ سے. تعرفین ان الطالبة الجديدة التي جاءت قبل 3 أيام تعرف 5 لغات. آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس who came before 3 days no can talk 5 languages، 5 لغاتوں میں بات کر سکتے. ان الدرس سهل کیونکہ ان ہے. یقولون ان الامتحان سيكون في الاسبوع الاول من شهر رجب، لوگ کہتے ہیں کہ امتحان رجب کے پہلے مہینے کے پہلے اسبوع میں ہوگا. اتظن اننی ضعیف. تو بہرحال قال کے بعد ان آتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ان آتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.